ولی اس سے مطلع ہو جاتے ہیں، اس سے اطلاع پا لیتے ہیں. جس طرح وہ جو حوض کی میں نے مثال دی، نبی ہاتھ ڈالے انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حوض پانی سے بھر جائے گا. ولی علم نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں ولی، حوض کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، دیکھے تو صحیح پانی کتنا ہے، ان کا ہاتھ اس پانی کو لگتے ہی حوض پانی سے بھر جاتا ہے. جب حوض پانی سے بھر جاتا ہے تب جا کے انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دیا، حوض پانی سے بھر گیا. کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی کہاں سے آیا پتہ نہیں، اللہ نے کر دیا. ہونے کے بعد ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کیا. ولی کو بعد میں معلوم پڑ رہا ہے. اب جب یہ معجزے اور کرامت، یہ فرق جب معلوم ہو گیا تو آپ اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جھوٹی کرامتیں سنا کر جو بعض علماء سو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بالکل قطعی طور پر درست نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 25 سال پہلے جو کشتی ڈوبی ہوئی تھی، سمندر میں ہاتھ ڈالا. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جگہ دکانوں بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے، کشتی اتنی سی نظر آ رہی ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے کیا پتہ نہیں. مطلب انہیں اس بات کا علم تھا، یقین تھا کہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو کشتی باہر نکلے گی. جب کشتی نکالی تو زندہ صحیح سلامت کشتی میں جیسی کو ویسی، اندر کے سارے افراد بھی جیسے کو ویسے. 25 سال یہ کیا یقین تھا، تبھی تو ہاتھ ڈالا. اللہ کی قسم ولی کو وقت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، بہت مشہور عوام میں پھیلا ہوا ہے. اس میں بھی دیکھیے آپ، ولی کہا جا رہا ہے، اللہ کے نیک پہنچے بزرگ کہا جا رہا ہے، مگر غیب کا علم ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ تو درست نہیں ہے. کہتے ہیں ایک واقعہ ہے، بہت سارے لوگوں کی زبانی میں نے سنا، باقاعدہ کتابوں میں نے پڑھا جس میں قرآن کی آیتیں حدیث سے ہے. لکھنے والے، واقعہ لکھنے والے ایک بہت پہنچے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے در پر ایک فقیر آیا، میرے در پر ایک فقیر آیا، صدا لگائی اور کہا کہ بھائی کیا یہاں پر کوئی مرنے کی جگہ ہے؟ میں نے فقیر کی آواز سنی تو بہت ہی ایزی لیا اس کو، نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے آ جا، یہاں پہ آ کے مر جا. واقعہ ہے. فقیر اندر آیا، اچھے سے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، جس جگہ مرنا والا تھا اس جگہ لیٹا اور مر گیا. یہ کہتے ہیں اس فقیر کو میں اتنا زیادہ نظر انداز کر رہا تھا، ایزی لے رہا تھا، بہت ہی کمتر سمجھ رہا تھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو مرنے سے علم ہو گیا کہ کس جگہ لیٹنا چاہیے اور کہاں مرنا چاہیے. مجھے جب اس پہنچے بزرگ کی حقیقت معلوم ہوئی، جو کہ فقیر تھا پہلے، پہنچے بزرگ کی جو حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اب یہ تو ایک لاش ہے، ایک لاش ہے، لاوارث ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کفن دفن تو مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو اس لاش کو اٹھایا، نہلانے لگے، نہلایا اچھے سے، اب باقاعدہ الفاظ لکھے ہوئے سے، کفن پہنایا اس کو، قبر میں جیسے رکھنے لگے، رکھنے سے پہلے ہی آنکھیں کھول دی اس نے. کون؟ جو مرا ہوا تھا. آنکھیں کھول دی. میں نے پوچھا ہاں تو مرے نہیں؟ کہا اللہ کے ولی بھی مرا کرتے ہیں کیا؟ اچھا مرے نہیں، پھر بھی مٹی ڈال دی، دفنا دیا زندے کو. یہ کیا ہے یہ واقعہ؟ سورہ لقمان 31 آیت میں 33 اٹھائیے آپ. اس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب کہاں کتنی برسے گی اللہ ہی جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لڑکا لڑکی نہیں، لڑکا لڑکی، اچھا برا، ڈاکٹر انجینئر کیا بنے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. آیت کافی نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین. کھلا کھلا ڈائریکٹلی
پوچھا بھائی کوئی جگہ ہے مرنے کی؟ کہتے ہاں آ جا کہیں پہ بڑھ کے مر جا. اسی جگہ پر گیا, مطلب اس کو معلوم تھا یہ جگہ میری جگہ ہے موت کی. کیسے معلوم ہوا اللہ کے بندے؟ اور واقعہ کب کا ہے؟ آج سے 400-500 سال پرانا ہے واقعہ. ایسا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ چلو بنو اسرائیل کے زمانے میں بہت سارے خلق عادت امور ہوئے ہیں, اس زمانے کی بات ہوگی. اور اگر نبی کی زبانیں ہمیں سنائی دے, سمجھ اگر ہمیں معلوم ہو تو یقین بھی کر سکتے ہیں. 400-500 سال پہلے نبی کے کئی زمانے کے بعد انبیاء کا دور ختم ہو چکا. جگہ پہ مرا, مرنے کے بعد نہلایا دھلایا کفن پہنا قبر میں ڈالا, آنکھیں کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مر گئے تھے نا. اچھا ولی اللہ کے ولی زندہ ہے تو دفن کیوں کر رہے ہو؟ واپس نکال لینا تھا, لوگوں کے کام آ جاتے تھے بیچارے, ویسے ہی دفنا دی. یہ ہے بدعقیدگیاں. اللہ کے ولیوں سے کرامت کا صدور ہوتا ہے, اس کا مطلب کائنات کا تصرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہے ان کی استطاعت میں نہیں ہے. یہ بدعقیدگیاں شرک ہے جو لوگ عوام میں لوگوں کے اندر اس کو پھیلا جاتا ہے. یہ تاریخ قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ ہمیں ایسی بدعقیدگی اور شرک سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.